السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ حسن چنگوانی آپ سے مخاطب ہوں۔ کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ایک سیریز شروع کی اپنے چینل کے اوپر تجوید کے متعلق۔ جو لوگ گھر بیٹھ کر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے متعلق ہم نے اپنے چینل پر ایک سیریز شروع کی تھی، تجوید سیکھنی ہے کے نام سے۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کو 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں گے، لیکن بہت ہی اہم ہیں وہ چیزیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تجوید کی پلرز کتنے ہیں، یعنی کہ جس پلرز کی بیس کے اوپر، جس کی بنیاد پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے، تو یہ پوری عمارت جو کھڑی کی گئی ہے اس کے پلرز کتنے ہیں۔ تو ارکان تجوید یعنی کہ تجوید کے پلرز، تجوید کے بیسیکلی 4 پلرز ہیں، 4 ارکان ہیں، یعنی کہ ان 4 چیزوں کو جو بندہ سمجھے گا تو وہی تجوید کی بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، تو وہی تجوید کے متعلق ماہر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے مخارج الحروف کا جاننا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے صفات الحروف کا پہچاننا، یعنی کہ یہ اب میں آپ کو 4 پلرز بتا رہا ہوں، پھر پوری تجوید جو ہے وہ ان 4 پلرز کے ہی اوپر ہوگی، یعنی کہ ان کی تعریف بھی بعد میں پھر آتی رہے گی، بھی مخارج کسے کہتے ہیں، صفات کسے کہتے ہیں، ان کو پہچانا کیسے جاتا ہے، یہ سب چیزیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے حروف کے جو تمام احکامات ہیں ان کو جاننا۔ اس کے بعد جناب چوتھے نمبر پر جو آخری ہے وہ ہے زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ اور یہ جو چیز ہے، چوتھی چیز، آخری چیز، یہ حروف کی جو ہے نا کثرت کے ساتھ مشق کرنے اور ماہرین اساتذہ سے ملاقات کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس چیز میں جو ماہر ہوتے ہیں اور جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ آپ کو بار بار ایک ہی لفظ کی، ایک ہی چیز کی مشق کروائیں گے، تبھی آپ اس چیز کے اوپر مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہو گیا تجوید کی بلڈنگ کس چیز پر کھڑی کی گئی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہم سب آگے چل کر یہ 4 چیزیں ہی پوری کتاب میں پڑھیں گے، جو ہم آپ کو ایک سٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیریز۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج ہمارا سبق ہے جو یاد کرنے کے لیے چیزیں ہیں، وہ ہے مراتب تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن مجید پڑھنے کے طریقے کتنے مرتبے ہیں، کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بیسیکلی 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے ہے ترتیل۔ قرآن مجید کو بہت ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے پڑھنا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی محفل حسن قرات ہوتی ہے تو اس میں جو ہم بہت زیادہ مشہور ہمارے ہاں مصر کے جو قاری آتے ہیں وہ پھر تلاوت کرتے ہیں بہت ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، مخارج، صفات، ان سب چیزوں کا خیال کر کے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ تو یہ ایک چیز آپ نے یاد کرنی ہے، ترتیل کی تعریف، کہ کس طرح ترتیل کو، یعنی ترتیل کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا مراد قرآن مجید کو بہت ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے پڑھنا۔ تو دوسرے نمبر پر آتا ہے تدویر۔ قرآن کریم کو ترتیل سے قدر تیز، یعنی تھوڑا سا تیز، اور احکام تجوید کا خیال رکھ کر پڑھنا، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جوہر نماز جو ہوتی ہے تو اس میں جب ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب کوئی تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو تدویر کہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ سلو نہیں، لیکن ترتیل سے تھوڑا سا تیز، اور احکام تجوید کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر حدر۔ قرآن کریم کو قواعد و تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے، اس میں آپ کو رعایت ہے کہ آپ قواعد و تجوید کا خیال تھوڑا سا آپ اگر کم رکھنا چاہیں تو وہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تدویر سے تیز پڑھنا، یعنی کہ قرآن کریم کو قواعد و تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تدویر سے تیز پڑھنا، جیسے ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں۔ نماز تراویح آپ کہاں پہ سنیں، کہیں پہ بھی آپ جائیں کسی مسجد میں کسی امام صاحب کے پیچھے، تو وہ تھوڑا سا تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا 1 سپارہ یا 2 پارے یا کچھ بھی اس طرح سے انہوں نے پڑھنا ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا تیز پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے اس کو نام دیا گیا حدر کا۔ اس میں آپ کو تجوید کا تھوڑا سا رعایت ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، یہ تو ہمارا ایک چیز مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید کے مراتب
تلاوت قرآن کریم کتنے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے طریقہ کار کتنے ہیں، وہ 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں پہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتا ہے جی لحن کسے کہتے ہیں۔ لحن کے لغوی معنی جو ہیں وہ غلطی کے ہیں، اور اگر ہم تجوید میں اس کی تعریف کریں، تجوید کے علم کے اندر بھی اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے تجوید کے اندر حروف کو تجوید کے خلاف اور غلط ادا کرنے کو لحن کہتے ہیں۔ اب لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب ہم بتائیں گے آپ کو لحن جلی کی تعریف۔ لحن جلی کے معنی ہیں واضح اور بڑی غلطی، یعنی بہت بڑی اور واضح غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تجوید کے لحاظ سے لحن جلی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں واضح اور بڑی غلطی کرنا۔ اب حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور یہ حرام ہے۔ اب ہم آگے جا کر پڑھیں گے بھی صفات لازمہ کسے کہتے ہیں، حرکات و سکنات، یہ سب چیزیں یہ آگے آ رہی ہیں۔ اب لحن جلی کی آگے جو اقسام ہیں وہ 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے علیمن کی جگہ عین ہے تو علیمن الف پڑھ دینا، الصیفی کی جگہ صاد ہے السیفی پڑھ دینا، اور قلبن کی جگہ کلبن پڑھنا۔ یہ ہو گئی نمبر 1 قسم لحن جلی کی، یعنی کہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ حرام ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ ہم لوگ تجوید نہیں جانتے، اس لیے ہم علیمن کی جگہ علیمن پڑھ دیتے ہیں، جس طرح میں نے مثالیں دیں، قلبن کی جگہ کلبن پڑھ دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں تجوید کی طرف آنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، تو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے فرض عین ہے۔ نمبر 2، کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا۔ کوئی بھی ورڈ ہو، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، لیکن آپ اس سے لمبا کرنے کے بجائے اس سے کم کر دیتے ہیں، یہ بھی لحن جلی میں یہ غلطی شمار ہوتی ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبَا، تو اس کی جگہ جو لوگ نہیں جانتے تجوید کو وہ پڑھ دیں گے وَلَا تَقْرَبَا، یعنی تقربا کی جگہ تقربا، با کو لمبا کرنے کی بجائے کیونکہ اس کے آگے الف ہے تو تقربا پڑھ دیں گے، تو یہ لحن جلی میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں آیت میں ایک لفظ آتا ہے ضیفی، تو ضیفی کی بجائے ضیفی، یعنی کہ یا نہیں پڑھنا، صرف ضیفی پڑھ دینا، تو یہ بھی اس کو اس کے اصل سے گھٹانے کے مترادف ہے، اور یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتی ہے۔ اور عرفو کی بجائے عارفو پڑھنا، تو یعنی نمبر 2 پہ جو قسم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر، کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا، یعنی ایک جو اس کی اصل ہے چیز، اس کی مقدار مقرر ہے، اس سے بھی بڑھا دینا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد کی بجائے ایاک نعبد پڑھ دینا، اور نستعین کی بجائے نستعین پڑھنا۔ اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو غیر کی بجائے غیری پڑھنا، تو یہ بھی لحن جلی میں شمار ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، متحرک حرف کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، اور یہ بہت ہی عرف عام میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ یہ لوگوں میں معمول ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو تجوید کا نہیں پتہ، وہ بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم کیسے، یعنی متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، کہ یہ غلطی کیا ہے۔ اب ارسلنا، اس میں را ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو ہم اس کو ساکن کی بجائے اکثر متحرک پڑھ دیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ کیسے ارسلنا پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ادھر ہے ارسلنا۔ دوسرے نمبر پر ایک حرکت کو دوسری جگہ پڑھنا، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتا یعنی کہ میم ساکن ہے، اس کی جگہ انعامتا، یعنی میم کے اوپر آپ نے فتح لگا دیا،
اس کی ایک حرکت کو دوسری جگہ پڑھ دیا اور یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا تو یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اب نمبر 5 اور نمبر یعنی کہ لاسٹ جو ہے لحن جلی کی قسم، وہ ہے مشدد کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا۔ جیسے اب انا ایک لفظ ہے جس کے اوپر شد ہے نون کے اوپر، اس کی جگہ اب انا یا ربی کی جگہ ربی، یعنی رب العالمین لفظ ہوتا ہے تو لوگ رب کی بجائے رب العالمین، تو یہ بھی لحن جلی میں شمار ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اور ملتن کی جگہ میلتن پڑھنا، یعنی لام کے اوپر شد ہے لیکن وہ شد کی جگہ جو ہے نا وہ لوگ فتح لگا دیتے ہیں، کسرہ یا کچھ بھی اس طرح سے، تو یعنی مشدد حرف کی جگہ مخفف اور مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا، تو یہ بھی لحن جلی کی ہی ایک قسم ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ تو آج ہم نے جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ لحن کی اقسام پڑھی ہیں، 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف پڑھی ہے کہ لحن جلی کے معنی واضح اور بڑی غلطی کے ہیں، حروف کے مخارج، صفات لازمہ، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی ہے اور اس کا حکم حرام ہے، یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ پھر ہم نے لحن جلی کی اقسام پڑھی، اب ہم پڑھیں گے لحن خفی۔ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں غلطی کرنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ مثلا غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، زبر یا پیش والی را کو پر پڑھنے کی بجائے باریک پڑھنا یا لام کو باریک پڑھنا، یہ غلطی لحن خفی ہے اور یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی ایسی پوشیدہ غلطی ہے جس کو صرف جو قرہ حضرات ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، عوام کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا اخفا جہاں پہ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا، اقلاب کرنا نہیں کرنا، تو یہ سب چیزیں جو لوگ قرات کو جانتے ہیں، تجوید کو جانتے ہیں، صرف وہی لوگ اس غلطی کو پہچان سکتے ہیں بھی کون سا بندہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ تو لحن خفی یعنی کہ مخفی غلطی، یہ چھپی ہوئی غلطی جس کو صرف قرہ حضرات پہچان سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے شروع سے کہا تھا کہ تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے، ہم سبق پڑھتے جائیں گے، ہماری سیریز جتنا آگے چلے گی آپ کو اتنا زیادہ اس کا بھی پتہ چلتا جائے گا کہ تجوید کیوں ضروری ہے۔ تجوید اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تجوید نہیں جانتے ہوں گے تو ہم لحن جلی کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں اور لحن خفی کے تو بہت ہی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اور قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور پھر ان کے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر اگلا سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔